اور اسی پر جو ہے وہ ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اسی ٹاپک پر جو ہے ہدایت کے بول جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور اگلے اسٹوڈیو میں ہی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, غالباً ان کی جانب چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد عالم کے بول تو یہیں سے جو ہے وہ ہم اسی مفتی صاحب آپ سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, ذرا گہرائی سے روشنی ڈالیے گا. ایک ایسے ٹاپک کو آج ہم لے کے بیٹھے ہیں جو بہت تکلیف دہ بھی ہے, لیکن اس کے لیے رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. جی مفتی صاحب. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کل کے جو درس تھا اس میں نے کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ میاں بیوی میں آج کل طلاق کے کیسز بہت زیادہ ہیں. تو اس پہ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ اسلام نے کیا حکم دیا اس بارے میں کہ کن اسٹیپ سے گزر کے, یعنی پہلے سلوک کی کون سی کوششیں کرنی چاہیے, وہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر ہے طلاق کا اقدام. تو آج میں انشاءاللہ جو ڈیورس ہے, جو طلاق ہے, اس کے بارے میں کچھ شرعی احکام بیان کروں گا کہ ہمارے ہاں طلاق کے معاملات میں بھی بہت زیادہ جہالت ہے. تو اس جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اویئر ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس معاملے میں. سب سے بڑی جہالت ہمارے معاشرے میں طلاق کے بارے میں یہ ہے, ایک تو جلد بازی میں وہ جو اسٹیپ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ دونوں خاندانوں کے افراد بیٹھ کے سلوک کی کوشش کریں, کچھ خامیاں تم برداشت کرو, کچھ خامیاں وہ برداشت کرے. یہ جو اسٹیپ ہیں یہ ان پر بھی عمل نہیں ہوتا, اور جب طلاق دیتے ہیں تو اس میں بھی شریعت کے احکام کا خیال نہیں کرتے کہ اسلام نے ڈیورس دینے کا طریقہ قرآن میں اور حدیث میں کیا بیان کیا ہے. کھڑے کھڑے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. تو میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ اس پر ہوگا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا یا اور کسی دوسرے غیر شرعی طریقے سے طلاق دینا اسلام میں ناجائز ہے, اس پر اسلام میں سزا ہے. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, وہ جب بھی دیں گے تو 3 ہی دیں گے. تو یہ تو ناجائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب کوئی شخص 3 طلاقیں دے کے آتا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو حضرت عمر بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ بعد میں دیتے, کوڑے لے کے اس کے سر پہ جو ٹھکائی لگانے کا عمل یہ پہلے کرتے. آج تو چونکہ حضرت عمر کا دور خلافت نہیں ہے, ورنہ حضرت عمر خلیفہ ہوتے, آج زندہ ہوتے, تو مفتیوں کو یہ قانون بتاتے کہ جب کوئی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے نا تو اس کے ڈنڈے سے سر پہ پہلے کوڑے لگاؤ اور مسئلہ اس کو بعد میں بتاؤ. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پچھلے دور حکومت میں اس کی بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ قانون پاس ہو جائے کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں اس پر تعزیر ہونی چاہیے مرد کو, کہ تاکہ یہ طلاق کے روک تھام ہو, اور طلاق اگر دینی ہے تو جو شریعت نے طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق دی جائے. لیکن اس کو نہیں سنا گیا, اور وہ جیسے ہوتا ہے علماء کی آواز کو سننے والا کون ہے آج کل. تو اسلام نے کیا بیان کیا طلاق کے حکام میں, تو اللہ کا واسطہ ان حکام کو سنیں اور اپنے جذبات پہ, اپنی زبان پہ کنٹرول کریں, اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں, مت اجاڑیں اپنے گھروں کو. ذرا سی دیکھیں, غصے میں لوگ کہتے ہیں غصے میں 3 الفاظ نکل گئے تو کیا ہو گیا, غصے میں اگر 3 گولیاں نکل جاتی ہیں آپ کے بندوق سے تو کیا ہو جاتا, بیوی مر جاتی, ظاہر ہے یہی ہوتا نا. اور آپ کہتے یار وہ اتفاق سے میرے ہاتھ میں بندوق تھی تو وہ غصے میں ٹریگر چل گیا. تو دنیا میں کوئی عقل مند, کوئی عدالت آپ کے غصے کو عذر سمجھے گی؟ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے. بے وقوف انسان غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا, وہ اول فول بکتا چلا جاتا ہے. اور عقل مند انسان غصے ہی میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ جب غصہ نہیں آتا تو زبان تو ویسے ہی کنٹرول میں ہوتی ہے. اصل تو انسان کی آزمائش ہی غصے کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. تو خدا را اپنے گھروں کو اس طرح سے تباہ مت کریں اور اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں, اپنی زبانوں کو لگام دیں. تو اسلام نے طلاق کے حکام جو بیان کیے قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک قسم کی آیتیں تو وہ ہیں جس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. اور اس میں کوئی یہ تفصیل نہیں ہے کہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس, ایسی کوئی تفصیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, فرمایا طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر لو. اس پہ کے بعد اللہ نے خلا کے حکام بیان کی اور آگے فرمایا فإن طلقها, اگر 2 کے بعد مرد نے تیسری طلاق دے دی, فلا تحل له من بعد, تو یہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے, حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کہ حدیث کے مطابق عدت کے بعد اور قرآن کے مطابق
کسی اور عورت سے نکاح نہ کر لے اور حدیث کے مطابق ہم بستری بھی نہ ہو جائے. فَإِن طَلَّقَهَا، ہاں اگر وہ دوسرا مرد پھر اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر عورت عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور پہلے مرد سے بھی کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے. اس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دو قسم پر ہے، ایک حلال بھی اور ایک حرام بھی. جو پہلے سے پلان کر کے ہو، یعنی ایگریمنٹ، پلان کا مطلب باقاعدہ مرد اور عورت میں ایگریمنٹ ہو، اس ایگریمنٹ کے ساتھ جو نکاح ہوگا یہ حدیث کی روشنی میں حرام ہے، اور جو ایگریمنٹ کے بغیر ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں حلال ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے نہیں ہو رہا. تو مرد اگر طلاق دے دیتا ہے تو عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے نکاح کرے، تو کہیں اور کر سکتی ہے، اور کہیں اور نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، تو پہلے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. اور سورہ طلاق میں اللہ نے طلاق کے احکام بیان کی. یہ تو بتایا کہ 2 کے بعد رجوع کا ہے کہ تیسری کے بعد نہیں ہے. اب طلاق کا طریقہ کیا ہوگا وہ اللہ نے سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں بیان کیا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب طلاق دو، لیکن یاد رکھیے دینے کا مطلب کیا ہے، ان تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جو میں نے کل کے لیکچر میں بتائے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا ہمیں جب چاہیں ہم دے دیں، ایسا نہیں ہے. وہ پورا جو اللہ نے طریقہ بیان کیا، صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، حتی الامکان جوڑ کی جتنی بھی پروسیس تھے ان سے سب تو تم گزر جاؤ، اور پھر بھی گھر نہیں بس پا رہا تو پھر اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ڈیورس دو. وہ کیا ہے کہ عدت کے اوقات میں، یعنی جب عورت ایام سے حیض سے پاک ہوتی ہے اور پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو اس پورے پاکی کے ایام میں 1 مہینے میں صرف 1 طلاق دینی ہے. اس مہینے میں آپ کو دوسری طلاق کی اجازت نہیں ہے. ایک مجلس میں بھی 3 طلاقیں ناجائز، 1 مہینے کے اندر بھی 3 ناجائز ہے. آپ اگر ایک مجلس میں نہیں دیتے، ایک آج دیتے ہیں، کل دیتے ہیں، پرسوں دیں گے، یہ بھی ناجائز ہے. 1 مہینے میں 1 سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے. اور حدیث میں اسی کی مزید تفصیل بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ جس پاکی کے ایام میں آپ نے زوجہ کو طلاق دی، اس میں آپ زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اور نہ آپ نے ہم بستری کی ہو. تو کیونکہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایک عورت کو آپ چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں اور آپ اس سے اپنے ڈیزائرز بھی پوری کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیزائر پوری کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ انسان چھوڑنے میں اور زیادہ جلدی کرے. تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک کام کرو، یا یہ یا وہ. اور اس میں حمل ٹھہرنے کا بھی خطرہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیورس دی اور اس کو حمل ٹھہر گیا تو وہ اتنی لمبی عدت ہو جائے گی اس کی، وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرے گی. ظاہر طلاق کے صورت میں اگر حمل ہو تو اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دینی ہے، اور وہ بھی حیض کی حالت میں نہیں دینی، پاکی کی ایام میں دینی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں دینی ہے کہ آپ زوجہ کے قریب نہ گئے ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ. اور اس کے بعد دوسری دینی نہیں ہے. جو افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسری نہیں دینی آپ نے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اسی کو پسند کرتے تھے کہ 1 دو، اس کے بعد دوسری نہ دو. ہوگا کیا کہ عورت 3 مہینے آپ ہی کے گھر رہے گی. ابھی نکاح ختم نہیں ہوا ہے، آپ کی زوجہ 3 مہینے آپ کے گھر رہے گی. نکاح ختم نہیں ہوا، 1 طلاق ہوئی، آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور آپ 3 مہینے تک اپنے آپ پر صبر کریں گے، زوجہ کے سے ملنے سے احتیاط کریں گے. تو اس دوران آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ 3 مہینے میری زوجہ میرے گھر میں ہے، مجھے رجوع کا حق بھی ہے. میں زبان سے بول دوں رجوع تو رجوع ہو جائے گا. اس کے باوجود جب آپ 3 مہینے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی آپ اس بیوی سے بیزار ہیں اور آپ اس کو واقعی چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا. تو اس طرح سے جب 3 مینسز گزریں گے، عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس دوران خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا. عدت کے بعد پھر وہ اپنے والدین کے گھر جائے یا کہیں اور نکاح کرے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ آپ کے نکاح سے بالکل لیا آزاد ہو گئی. پھر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو خیال آتا ہے کہ میرا غلط فیصلہ تھا، یا عورت کو خیال آتا ہے میری غلطی تھی، وہ آپ سے معافی مانگتی ہے اور آپ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، تو دوبارہ جب چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں. پوری زندگی آپ کو اب 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. پھر اگر زندگی میں کبھی ایسا خیال آتا ہے، پھر آپ اسی طریقے سے طلاق دیتے ہیں. پھر یہ 3 مہینے تک آپ اپنے آپ پر صبر کرتے ہیں، اور پھر 3 مہینے کے بعد وہ عورت عدت گزار کے کہیں اور نکاح کرے یا نہیں بھی کرے، اپنے باپ کے گھر چلی جائے. پھر آپ کو کبھی خیال آیا کہ یار ہم نے غلط کیا، پھر آپ کے پاس آپشن ہے، جب چاہیں آپ دونوں آپس میں نکاح کر لیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں بن رہی، پھر اسلام کہتا ہے تیسری طلاق دو.
پھر جب آپ نے تیسری دی ہے پھر اسی طرح سے آپ 3 مہینے صبر کرتے ہیں, اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں, عدت ہوتی ہے, عورت اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے, اس کے بعد بھی آپس میں دونوں کئی سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد خیال ہوتا ہے ہم دوبارہ ملیں, اب اللہ آپ کو آپس میں ملنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ مطلب ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اس کے بعد اسلام کہتا ہے اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو اب طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اسلام اجازت نہیں دے رہا. زمانے جاہلیت میں کیا کرتے, طلاقیں دے دے کے رکھتے رہتے تھے, پھر دیتے تھے, پھر رکھتے تھے, تو عورت لٹکی رہتی تھی. اسلام نے کہا بس اب مزید آپ کو تجربے کرنے کی اجازت نہیں ہے, اب یہ کہیں اور نکاح کرے گی. جب تک یہ عورت کہیں اور نکاح کر کے کہیں اور نکاح نہ کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گے تو اس کے بعد پھر یہ آپ سے نکاح کر سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں کر سکتی ابھی آپ, کیونکہ اب جو ہے اس مرد کے اختیارات کو اللہ نے ختم کر دیا کہ اب آپ کیونکہ عورت کی طبیعت میں ہے, نرم طبیعت ہوتی ہے, بہلا پھسلا کے مرد اس کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے. تو اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ یہ مرد جو 3 دفعہ طلاقیں دے چکا دوبارہ بہلا پھسلا کے عورت کے نرم دل کو قابو میں کر کے دوبارہ اس سے شادی کر کے جو ہے نا پھر دوبارہ طلاق دے گا. تو اللہ نے فرمایا بس جتنا تجربہ ہونا تھا ہو گیا, اب اس کے بعد دوبارہ عورت چاہے گی بھی تو تمہیں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے. تو آپ بتائیں اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد حلالہ ہے, اور وہ بھی جو ایگریمنٹ کے بغیر ہو. ہمارے ہاں دھڑ 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 طلاقیں نکالی جا رہی ہیں اور پھر اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے حلالہ رکھ دیا, اسلام نے یہ کر دیا عورت پہ. بھائی اسلام نے تو آپ کو طلاق دینے کا طریقہ بھی تو بتایا نا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, ایک شخص آیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی, ایک ہی مجلس میں 100 یا 1000 کے الفاظ تھے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان عمک لم یتق اللہ, تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا اور طلاق دینے میں اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. فلم یجعل لہ مخرجا, اللہ اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھے گا. اور پھر قرآن کی آیت آپ نے تلاوت کی طلاق کے بارے میں, وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. تو یہ ہے پورا طلاق کا طریقہ. اب آپ دیکھیں یہ تو کسی کو, ہمارے یہاں اسلامیات جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے ان میں فقہ ہے ہی نہیں, ان میں اسلامی لا ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا شریعت کے حکام ہے, گھر کیسے چلانا ہے, پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. صرف پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں اور کچھ دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اسلامک لا تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو ہر ایک کو پڑھایا جائے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نے بعض علماء سے سنا کہ ایک جو ہے نا نکاح سے پہلے میاں بیوی کو احکام بتا دینے چاہیے کہ شریعت کے نکاح کے بعد احکام ہیں کیا, یہ پہلے ان کو بتانے چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں پھر. تو یہ ہے سب سے بہتر طریقہ. اور اگر آپ اس بہتر طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو ایک دوسرا آپشن بھی اللہ نے رکھا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک مہینے میں ایک دی جائے, پھر دوسرے مہینے میں دوسری دی جائے, اور پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دی جائے. لیکن اس پورے 3 مہینے کے عرصے میں حالت حیض میں طلاق نہیں دینی, اور اس میں آپ کو زوجہ کے پاس جانے کی اجازت, یعنی ان سے جو ایک ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ قائم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. صبر کرنا 3 مہینے. تو اس میں 3 طلاقیں ہوں گی اور پھر زوجہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گی. عدت کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر یا جہاں چاہے نکاح کرے, تو اب وہ آپ سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ 3 ہو چکی ہیں. اس لیے سب سے بہتر طریقہ علماء نے وہ بیان کیا کہ ایک طلاق, وہ بھی پاکی کی ایام میں, اور اس کے بعد 3 مہینے تک آپ نے مسلسل صبر کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر زوجہ آپ سے الگ, نکاح ٹوٹ جائے گا 3 مینسز گزرنے کے بعد. جہاں چاہے وہ نکاح کرے, آپ سے کرنا چاہے تو آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے, کہیں اور کرنا چاہے تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ایک طلاق کو کھیل بنا لیا ہے. محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ ہوا کہ 3 طلاقیں دی ہیں غصے کی حالت میں, تو صحابی کھڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. طلاق کے حکام جہاں اللہ نے بیان کی نا, وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا نہ بناؤ. اس طرح سے طلاقیں نہ دو کہ لوگ آپ کے اوپر ہنسنا شروع ہو جائیں. تو
اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. صحابی رسول نے آپ کی جب یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں طلاق دینے والے کی گردن اڑا دوں. اتنا غصہ آیا تھا. تو وہی بات ہے کہ غصہ جو ہے نا انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پہ کنٹرول کرنے کے فضائل بیان کیے. میں جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں ایک بات ان سے کہتا ہوں، میں کیا علماء کی نصیحت ہے کہ غصے میں کچھ بھی کر لیں، یہ فیصلہ کریں کہ غصے میں میں نے طلاق کا لفظ کبھی بھی زبان پہ نہیں لانا. جب بھی شیطان کہے نا دے دو طلاق، نکال دو زبان سے، تو آپ شیطان کو کہیں کہ میں دے دوں گا لیکن ابھی نہیں، جب میں ریلیکس ہو جاؤں گا، جب میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا. یہ کام غصے میں کرنے کا ہے ہی نہیں. گھر سے باہر چلے جائیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. جیسے کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو اور چیمبر میں گولیاں ہوں، تو جب اس کو غصہ آئے گا تو عقل مند ہوگا تو وہ پستول اتار کے دور پھینک دے گا، کہے گا بھائی نہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چل جائے. مجھے یاد ہے ایک ہمارے ریلیٹیو تھے، غصے کے بہت تیز تھے. تو وہ تجارت بھی کر رہے تھے، وہ ڈاکوؤں سے، کراچی کے ان دنوں میں حالات بہت خراب تھے، تو حالات زیادہ خراب تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو بندوق خریدنے کا خیال پیدا ہوا کہ میں لائسنس والا کوئی اسلحہ خریدتا ہوں، حالات صحیح نہیں ہے. لیکن وہ تھے ذرا ڈپریشن کے، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا، تو انہوں نے نہیں خریدی. میں نے کہا یار آپ تو کہہ رہے تھے میں ایک ٹی ٹی خرید رہا ہوں اور لائسنس والی اور یہ. انہوں نے کہا بھائی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، غصے کا مریض ہوں، مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کسی ملازم پہ غصہ آیا اور پتہ چلا اٹھا کے میں نے بندوق ہی جلا دی، اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، اس لیے کہ اپنی خامیوں کو بھی جاننا اور پھر اس خامیوں کے حساب سے فیصلے کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ پہلے ہی سے ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھے کہ پاگل پنے میں کوئی کام نہ ہو. تو اگر میاں صاحب کو معلوم ہے یہ غصے میں میٹر ان کا بالکل ہی شارٹ ہو جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ غصے میں گھر سے باہر نکل جایا کریں. اور خاتون کو بھی چاہیے میاں جب 2-2 فٹ غصے میں اچھل رہا ہو تو کنڈی کھول کے باہر نکلنے کا راستہ اس کو دے دیا کریں. خواتین بھی بعض دفعہ یہ کرتی ہیں کہ وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، نہیں جو فیصلہ ہے آج ہی ہوگا اور جو کہنا ہے آج ہی کہو. وہ غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے تو کہتی ہیں دے دو، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا دم ہے. وہی بات ہے نا، آگ کے اوپر اگر آپ اور چنگاریاں ڈالیں گے، پیٹرول چھڑکیں گے، وہ تو آگ اور بھڑکے گی. تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا خاموش، بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے، بھائی آج تو اس کا میٹر بیگم صاحبہ کا بڑا شارٹ چل رہا ہے، تھوڑا سا میں برداشت کر لوں. اور جب میاں کو آ رہا ہو تو تھوڑا سا بیگم صاحبہ برداشت کر لیں. ایسا نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کون ہمارے کلچر کو تباہ کر رہا ہے، کہاں سے یہ چیزیں، شاید فلموں سے سیکھ رہے ہیں یا کہیں اور سے سیکھ رہے ہیں، واللہ عالم، کہ چیخنا چلانا سیکھ رہے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا پست آواز میں بات کیا کرو. قرآن نے اس نصیحت کو ذکر کیا ہے. ظاہر ہے یہ بہت اہم نصیحت تھی جو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. قرآن چھوٹی موٹی باتیں تو نہیں ذکر کرے گا نا. قرآن کہہ رہا ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بچے، یا بنیا کہا، یعنی بڑے محبت سے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. اغضض من صوتک، جب بات کرو تو اپنی آواز کو پست کرو. یہ جو گھروں میں برتن اٹھا کے پھینکنا، ہا 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 چیخنا چلانا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. آرام سے بات کیا کرو. اور دلیل کیا دی؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو میرے بچے، سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. دیکھیں گدھا جو ہے نا، میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، گدھے کا مطالبہ برا نہیں ہوتا، باتیں بری نہیں ہوتی. گدھا وہی باتیں کر رہا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے، جو کتا کر رہا ہے. سارے جانور ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. گدھے کو جب خوراک چاہیے تو ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے، بھائی مجھے گھاس دے دو. گدھے پہ زیادہ لوڈ ڈال دیں گے تو ڈھینچو ڈھینچو کرے گا، بھائی میرا لوڈ اٹھاؤ یار، کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. تو گدھے کی باتیں بری نہیں ہیں، اسٹائل برا ہے. یہی بات آرام سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن گھوڑا آرام سے کہتا ہے، کتا آرام سے کہتا ہے، بلی آرام میاؤں میاؤں کر کے آرام سے بات کرتی ہے. کتا جب بہت ہی کوئی پھڈا ہو، لڑائی ہو تو چیخے گا نا، بلا وجہ تھوڑی چیخ رہا ہوتا ہے کتا. لیکن گدھا تو جب کوئی آرام سے کرنے کی بات ہوگی نا تو وہ بھی آرام سے نہیں کرے گا. تو گدھے کے جو ہے نا باتیں بری نہیں ہوتی، گدھے کا اسٹائل برا ہوتا ہے. تو کیا ہے، ذرا سی گھاس چاہیے یا ذرا سا کہہ رہے لوڈ کم کرو تو پوری ہوا پھیپڑوں میں بھرے گا، مکمل جو ہے نا وہ پوری طاقت کے ساتھ وہ
چیخنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اسٹائل اللہ کو اچھا پسند نہیں ہے. تو گھروں میں بھی بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے کہ بیٹا جب بھی کوئی مطالبہ کرنا ہو تو اسٹائل گدے والا نہیں ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں, ہم کوئی گدے تھوڑے ہی ہیں, آرام سے بات کیا کرو. یہ بچپن سے سکھائیں گے تو یہ عادت پڑے گی. یہ اسلام کا حکم ہے. تو جب بھی چیخنا چلانا گھروں میں ہوگا, کوئی بات آرام سے ہی نہیں ہوگی. وہ بول رہا ہے تو وہ ایسا چیخ چلا, ٹھیک ہے انسان ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں. تو میں نے دیکھا بعض لوگ کسی گھر میں لڑائی کی آوازیں آ رہی تو باہر کھڑے ہو جاتے ہیں گلی میں کان لگا کے. یہ بہت بری حرکت ہے, کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا. سب گھروں میں ہوتا ہے لڑائیاں, جب انسان جہاں رہتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں, محبت بھی ہوتی ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, چیخو پکار بھی ہوتی ہے, لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے. ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بری عادت ہے چیخنا چلانا, اس کو دوبارہ سے کوشش کرنی چاہیے. بھائی غصے میں ہم زیادہ چیخ لیے. دیکھیے اللہ نے جہاں والدین کے حق بیان کیا نا, وہاں اللہ نے یہ بھی بیان کیا اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے حق اللہ نے جہاں بیان کیا وہاں توبہ کا بھی تذکرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہوتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے کبھی آواز اونچی نہ ہو. کبھی نہ کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے, کبھی نہ کبھی بد کلامی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ہو جائے تو گھبراؤ نہیں, توبہ کر لو, استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ آرام سے بات کرو. تو اللہ کو معلوم ہے کہ آرام سے بات کرنے میں بھی کبھی کبھار چیخو پکار ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. تو اس کا علاج ہے کہ توبہ استغفار کر کے آئندہ اصلاح کی کوشش کی جائے. تو اس سے برائی ختم تو نہیں لیکن بہرحال کم ہو جائے گی. تو اس کو بھی گھروں میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک دوسرے سے بات کریں تو بات چیخنے چلانے سے نہ ہو, تمیز سے ہو, آرام سے ہو. تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور ایک کو اگر غصہ آ رہا ہے تو دوسرا اس کی کیفیت کو سمجھے. میاں ہے تو پتلی گلی سے نکل جائے وہاں سے, سب سے بہتر طریقہ یہ, نکل جائے وہاں سے. اور بیگم صاحبہ ہے میاں کو غصہ آ رہا ہے تو بیگم صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے کہ وہ جتنا بھی غصے میں چیخے چلائے, بعد میں اگر انسان کا بچہ ہوگا معذرت کے ساتھ, اس کو بعد میں ندامت ہوگی اور اس کی تلافی وہ کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو تلافی کا موقع نہیں دیا, وہ چیخ رہا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ چیخنا شروع کر دیا, تو پھر معاملات فساد کی طرف جائیں گے اور پھر معاملات جو ہے نا سدھرنے کے بجائے بگڑیں گے, اور اس سے وہی کچھ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو میں چونکہ ٹاپک یہ ڈیورس کے بارے میں تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اللہ کا واسطہ اس بات کا پکا التزام کر لیں, اپنے اوپر لازم کر لیں کہ طلاق کا لفظ کبھی غصے میں زبان پہ نہیں آئے گا. جیسے میں نے ان صاحب کا واقعہ بتایا, انہوں نے کہا بھائی میں بندوق گھر میں نہیں رکھوں گا کیونکہ مجھے اپنے غصے پہ اعتماد نہیں ہے. تو آپ بولیں بھائی میں طلاق زبان پہ کبھی بھی نہیں رکھوں گا اگر میں غصے کی کیفیت میں ہوں, کیونکہ مجھے اپنی زبان پہ اعتماد نہیں ہے. اگر کسی کا ارادہ ہو تو پھر خاندانوں کو بٹھائے, علماء سے مشورہ کرے, اس کے بعد جا کے جو بھی پروسیس میں نے پچھلے بیانات میں بیان کیا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس پر عمل کرے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے, ہمیں زبانوں پہ کنٹرول نصیب فرمائے, اور ہمارے گھروں کو ایک جو ہے نا ایک گلستان کی طرح ایک سکون کی جگہ بنائے. ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑوں کی ایک آگ ہے اور ایک تندور ہے, گھر اس تندور کی طرح بن چکے ہیں. تو جو اللہ نے گھر سکون کا ذریعہ بنایا تھا اسی سے بے سکونی پھیل رہی ہے. اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف صاف آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو.
رمضان المبارک کے خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.